اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ میں پروفیسر محمد کاشف آج پرنسپلز آف سوشیولوجی کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اپنے پچھلے موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم پرنسپلز آف سوشیولوجی میں سوشل گروپس کو مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں ہم نے بات کی سوشل گروپ کے مفہوم پر، سوشل گروپ کی مختلف ماہرین کی جانب سے پیش کردہ ڈیفینیشنز پر۔ ہم نے بات کی ایلیمنٹس آف سوشل گروپ یا سوشل گروپ سماجی گروہ کے بنیادی لوازمات یا بنیادی شرائط کی۔ ہم نے سماجی گروہ کی انسانی زندگی میں اہمیت کا تفصیلی جائزہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے سماجی گروہ کی منفرد نمایاں خصوصیات پڑھی۔ آج کا ہمارا موضوع بھی سوشل گروپ کے حوالے سے ہے اور ایک یونیک موضوع ہے، اور آج کے موضوع میں ہم لوگ ڈفرینٹ ٹائپس آف سوشل گروپ میں سے پرائمری گروہ کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پرائمری گروہ یا بنیادی گروہ یا ابتدائی گروہ ایک ہی گروپ کے نام ہیں۔ یہ مختلف گروپ اپنی اہمیت کے اعتبار سے الگ مقام رکھتے ہیں، اور ہر گروپ اپنی منفرد خصوصیات رکھتا ہے، اور یہ تمام گروہ ایسے ہیں جن کا فرد اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی حصہ بنتا ہے۔ ابتدائی گروہ کی اگر ہم بات کریں تو ابتدائی گروہ یا پرائمری گروہ، جو کہ اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ گروپ ابتدائی یا بنیادی نوعیت کا ہے، یعنی وہ گروہ جس کے ساتھ اس کائنات میں فرد کا سب سے پہلے تعلق قائم ہوتا ہے۔ مشہور ماہر عمرانیات سی ایچ کولے، چارلز ہارٹن کولے نے اپنی کتاب سوشل آرگنائزیشن یعنی سماجی تنظیم میں پرائمری گروپ یا ابتدائی گروہ کا تصور پیش کیا۔ آپ کے مطابق پرائمری گروپ ایک ایموشنل اورینٹڈ گروپ ہے، اور اس کے ارکان میں عام طور پر خونی یا جذباتی قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس کائنات میں فرد سب سے پہلے اسی گروہ کا ممبر بنتا ہے، اور پیدائش کے ساتھ ہی فرد کا تعلق اس گروہ سے قائم ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق پیدائش سے لے اور یہ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہونے پاتا۔ تو ایسا گروہ تو فرد کا پیدائش کے ساتھ ہی اس گروپ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق پیدائش سے لے کر موت تک قائم رہتا ہے۔ عام طور پر اس گروپ کے ارکان آپس میں بلڈ ریلیشن یا کن بیسڈ ریلیشن رکھتے ہیں،
یا اس کے علاوہ ارکان کے درمیان بہت ہی کلوزڈ یا قریبی رشتہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ ابتدائی گروہ، یہ بنیادی گروہ یا یہ پرائمری گروپ فرد کی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چارلس ہارٹن کولے کے مطابق ابتدائی گروہ تعداد میں کم ہوتا ہے، یعنی اس کے ارکان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیس اسپیشلائزڈ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان گفتگو میں جذباتیت کا عنصر پایا جاتا ہے، کلوز لنکس ہوتے ہیں، کلوز کانٹیکٹس ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس گروپ میں فیملی ممبرز سر فہرست ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے نیکسٹ ڈور نیبرز، آپ کے کلوز ریلیٹیوز، آپ کے کلیگز، آپ کے فیملی فرینڈز یا آپ کے کلوز فرینڈز اس گروپ میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا گروہ جو اس نوعیت کا ہو کہ جس میں ارکان کے درمیان جذباتیت پائی جائے، ایسا گروہ جس کے ارکان ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں، یا ایسا گروہ جس کے ارکان آپس میں کوئی خونی یا جذباتی رشتہ رکھتے ہوں، یا ایسا گروہ جس کے ساتھ فرد کا تعلق پیدائش کے ساتھ ہی قائم ہو جائے، ایسے گروہ کو ہم ابتدائی، بنیادی یا پرائمری گروپ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا ابتدائی، بنیادی یا پرائمری گروپ کا مفہوم۔ اب ہم بات کرتے ہیں ابتدائی، بنیادی یا پرائمری گروپ کی خصوصیات کی، ایٹریبیوٹس کی، سیلینٹ فیچرز کی یا کریکٹرسٹکس کی۔ دیگر گروہوں کی نسبت، جو ہم آگے پڑھیں گے، دیگر گروہوں کی نسبت ابتدائی، بنیادی یا پرائمری گروہ خصوصیات کے اعتبار سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ جو خصوصیات عام طور پر ابتدائی گروہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں، دیگر گروہوں میں اس قسم کی خصوصیات عام طور پر موجود نہیں ہوتی، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے اس گروپ کو ابتدائی، بنیادی یا پرائمری گروپ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا خصوصیت ہے؟ تو سب سے پہلی بڑی خصوصیت ہے کہ کلوز اینڈ انٹیمیٹ ریلیشنز، کہ ابتدائی گروہ کے ارکان جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان جذباتیت کا عنصر پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس گروہ کے ارکان ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان پیار، محبت اور الفت کے جذبات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ سمپلی فیملی کو اپنا ابتدائی گروہ سمجھیں اور اس فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ ان خصوصیات پر غور کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ فیملی کے ارکان ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایموشنل اٹیچمنٹ موجود ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹلی لنکڈ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس گروہ کی پہلی خصوصیت ہی یہی کہ ارکان ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی اور انٹیمیٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ دوسری خصوصیت، یہ گروہ اسمال ان نمبرز ہوتا ہے، یعنی فیو ان نمبرز، یعنی ابتدائی، بنیادی یا پرائمری گروہ کے ارکان کی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے۔ اینڈ یو کین کاؤنٹ دا نمبر آف پرائمری گروپ، you can count the number of the members of the primary group on your fingertips۔ آپ دیکھیں فیملی ممبرز کو آپ بآسانی اپنے انگلیوں پر گن سکتے ہیں، چونکہ وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں اور ارکان ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جو ابتدائی گروہ ہوتا ہے اس کے ارکان تعداد میں مختصر۔ اس کے بعد living in the same area،
کہ ابتدائی گروہ کے ارکان عام طور پر ایک ہی جگہ پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، ایون بعض اوقات ایک ہی چھت تلے رہائش پذیر ہوتے ہیں، کہ فیملی ممبرز ہمیشہ ایک ہی گھر میں یا گرد و نواح میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ممبرز آف دا پرائمری گروپ یوزلی لیو ان دا سیم ایریا. یہ گروپ پرماننٹ ان نیچر ہوتا ہے، یعنی ایک بار آپ ابتدائی بنیادی یا پرائمری گروہ کے ممبر بن جائیں، آپ پیدائش سے لے کر موت تک اس گروہ کے ممبر رہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی فیملی کو، ویسے تو اس میں کلیگز، کلوز فرینڈز، نیبرز یا ریلیٹیوز بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود عام طور پر جب کوئی فرد اس پرائمری ابتدائی بنیادی گروہ کا ممبر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ممبرشپ ختم نہیں ہوتی. وہ جس فیملی میں پیدا ہوتا ہے تمام عمر اسی فیملی کا حصہ رہتا ہے. فرد اگر کوئی بیسٹ فرینڈ بنا لیتا ہے تو تمام عمر وہ بیسٹ فرینڈ اس کا بیسٹ فرینڈ ہی رہتا ہے. اگر کوئی آپ کا کلوز بلڈ ریلیٹیو ہے تو وہ آپ کا کلوز بلڈ ریلیٹیو پوری عمر کے لیے رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ مہینہ دو کے لیے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار بنے یا فیملی ممبر بنے اور اس کے بعد اس کا تعلق آپ سے ختم ہو جائے. تو یہ گروپ جو ہے پرماننٹ ان نیچر ہوتا ہے. ابتدائی گروہ کا فرد جب ایک بار رکن بن جاتا ہے تو پھر اس گروہ سے آپ کا تعلق ختم نہیں ہو پاتا اور پیدائش سے لے کر موت تک یہ تعلق قائم رہتا ہے. اگلی خصوصیت ہے کہ سملر بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کہ ارکان ایک ہی بیک گراؤنڈ کے حامل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے کوئی بلڈ ریلیٹیوز ہیں تو وہ آپ کے وہی بلڈ ریلیٹیوز ہوں گے نا جن کا اور آپ کا بیک گراؤنڈ سیم ہوگا، آپ ایک ہی خاندان، ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہوں گے. تو کلوز ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، کن بیسڈ ریلیشنز بھی ہوتے ہیں اور بیک گراؤنڈ بھی سیم ہوتا ہے. کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ فیملی کے ممبرز جنہیں ہم ابتدائی بنیادی یا پرائمری گروہ تصور کر رہے ہیں تو ان کے اور آپ کے انٹرسٹ کامن ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا انٹرسٹ کچھ اور ہو اور فیملی کچھ اور کرنا چاہتی ہو. تمام ارکان کے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں اور کامن گولز ہوتے ہیں، اور انہی کامن انٹرسٹ اور گولز اور ٹارگٹس کو سب لوگ مل جل کر اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیس ٹو فیس کمیونیکیشن، کہ پرائمری ابتدائی یا بنیادی گروہ کے ارکان آپس میں فیس ٹو فیس انٹریکشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کے درمیان گفتگو یا تفاعل جو ہوتا ہے وہ عام طور پر فیس ٹو فیس ہوتا ہے. یہ گروپ انسپیشلائزڈ گروپ ہوتا ہے، یعنی اس گروپ کے ارکان ایک ہی ٹریڈ، ایک ہی بزنس یا ایک ہی جاب یا ایک ہی پروفیشن یا ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے حامل نہیں ہوتے. یہ گروپ ایموشنل کن بیسڈ بلڈ ریلیشنز کی بنیاد پر قائم ہونے والا گروپ ہے، اور عام طور پر یہ گروپ انسپیشلائزڈ گروپ تصور ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میوچل کوآپریشن ہوتی ہے ارکان کے درمیان، کہ اگر کسی کو کچھ ضرورت پڑتی ہے تو سب ارکان اس گروپ کے مل جل کر ابتدائی گروہ کے اس رکن کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ضرورت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، مل جل کر اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں اور کبھی بھی ارکان کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے بلکہ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے. تو یہ ہے ابتدائی گروہ کی خصوصیات. ابتدائی گروہ اپنی ان خصوصیت کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگی میں بے حد اہمیت رکھتا ہے. اب کیا اہمیت رکھتا ہے وہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. امپورٹنس آف پرائمری گروپ میں، یا اسے ہم فنکشنز آف پرائمری گروپ کا نام بھی دیتے ہیں، یا اسے ہم سگنیفیکنس آف پرائمری گروپ کا نام بھی دیتے ہیں. یوزلی ہم عام طور پر ابتدائی بنیادی یا پرائمری گروپ کی اہمیت کے حوالے سے اس میں بات کرتے ہیں.
इन खसूसियत की बुनियाद पर हम देखते हैं कि इब्तदाई ग्रोह हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो अहमियत क्या है? तो सबसे पहली बात, प्राइमरी ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर्स, कि ये इब्तदाई बुनियादी या प्राइमरी ग्रुप अपने अरकान को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है। फ़र्द अपने घर में, अपने अजीज़ों अक़रबा के दरमियान, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ या अपने हमसायों के साथ खुद को जितना महफूज तसव्वुर करता है, समझता है, फ़र्द इतना महफूज खुद को और कहीं नहीं समझता। पहली बात, इब्तदाई ग्रोह अरकान को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है। दूसरी बात, प्राइमरी ग्रुप प्रोवाइड सोशलाइजेशन टू इट्स मेंबर्स, कि इब्तदाई ग्रोह, बुनियादी ग्रोह या प्राइमरी ग्रुप अरकान की तरबियत करता है। तीसरी बात, प्राइमरी ग्रुप डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, के अच्छी तरबियत के ज़रिए इब्तदाई ग्रोह अपने अरकान की बेहतरीन शख्सियत की तामीर करता है। इसके साथ साथ प्राइमरी ग्रुप डेवलप रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग इन इट्स मेंबर्स, के दौरान तरबियत ये इब्तदाई ग्रोह अपने अरकान को मज़हब की समझ बूझ भी देता है। हम मुसलमान हैं और हमने अपनी इब्तदाई तालीम व तरबियत अपने इब्तदाई बुनियादी या प्राइमरी ग्रोह से हासिल की, और उस इब्तदाई तरबियत के दौरान जहाँ इब्तदाई ग्रोह ने हमें माशरती मामूलात या माशरे में ज़िंदगी गुजारने के असूल और ज़ाब्ते सिखाए, इन असूल और ज़ाब्तों की तालीम व तरबियत के साथ साथ हमें अरकान इस्लाम की भी तालीम दी, जिसके ज़रिए हमारे अंदर मजहबी समझ बूझ पैदा हुई। इसके साथ साथ प्राइमरी ग्रुप फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स, के यही इब्तदाई बुनियादी या प्राइमरी ग्रुप अपने अरकान की तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और सेहत की सहूलियात सर फहरिस्त आती हैं, इब्तदाई ग्रोह अपने अरकान की इन तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात की तकमील भी करता है। प्राइमरी ग्रुप ट्रांसमिट द कल्चर फ्राम वन जनरेशन टू अनदर, कि यही इब्तदाई ग्रोह हमारी तहजीब को, हमारी सकाफ़त को, हमारे अकायद, अक़दार, अखलाकियात, रस्म व रिवाजात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में सीना ब सीना दौरान तरबियत मुंतकिल करता है। तो हमारी तहजीब और सकाफ़त को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने की ज़िम्मेदारी भी इसी इब्तदाई बुनियादी या प्राइमरी ग्रुप की ही है। प्राइमरी ग्रुप डेवलप कॉन्फिडेंस इन इट्स मेंबर्स, तो यही इब्तदाई बुनियादी या प्राइमरी ग्रोह अपने अरकान को कॉन्फिडेंट बनाता है और अरकान का अपने ऊपर एतमाद बढ़ता है। और इसके साथ साथ प्राइमरी ग्रुप कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स और इंडिविजुअल, कि हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात पाए जाते हैं। गुस्से के जज्बात भी पाए जाते हैं, उल्फत मोहब्बत के जज्बात भी पाए जाते हैं। हम बाज़ औक़ात किसी चीज़ की जानिब ज़्यादा हम मुतासर या किसी चीज़ की जानिब ज़्यादा हमारा रुझान बढ़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे जज्बाती अनासर हमारी शख्सियत में पाए जाते हैं। तो ये इब्तदाई बुनियादी या प्राइमरी ग्रोह अपने अरकान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हुए फ़र्द को इन जज्बात पर कंट्रोल करना भी सिखाता है। और इसके साथ साथ प्राइमरी ग्रुप प्रोड्यूस डेमोक्रेटिक स्पिरिट टू इट्स मेंबर्स, के यही इब्तदाई बुनियादी या प्राइमरी ग्रोह अपने अरकान की तमाम तर जज्बात और ख्वाहिशात की तकमील भी करता है और उनका एहतराम भी करता है। और उसके साथ साथ जब भी कोई फ़ैसला साजी ख़ानदान में किसी भी फ़र्द के हवाले से की जाती है, तो तमाम अरकान की राय को उसमें मलूज़ ख़ातिर रखा जाता है। और यही चीज़ डेमोक्रेटिक स्पिरिट को जला देती है, कि चूँकि अरकान अपनी राय का इजहार करने में डेमोक्रेटिक फैमिलीज़ में आज़ाद होते हैं, तो यही रवैया उनके अंदर जमहूरियत के जज्बात को परवान चढ़ा। तो ये है इब्तदाई बुनियादी या प्राइमरी ग्रोह, इसकी खसूसियात और हमारी माशरती ज़िंदगी में इसका किरदार और अहमियत। आज का हमारा मौजू इब्तदाई ग्रोह के हवाले से यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। कल इंशाअल्लाह ग्रोह की एक नई किस्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया।